الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. صدر ذی وقال عالی مرتبت حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عبداللہ غفاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ
شیخ طریقت ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے عزیز محترم حضرت مولانا حزب اللہ غفاری صاحب اور سٹیج کے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، قابل صد تعظیم و تکریم میرے محترم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، آج یہ تقریب سعید جامع مسجد عمر بن خطاب نے افتتاح دے سلسلے دے اندر منعقد کی دی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل علاقہ اور خصوصاً بھائی چودھری سہیل صاحب، جنہوں نے ایک قطع زمین اللہ دے ناتے وقف کیتے، یقین کر گھنن کہ خالق کائنات نے انہاں دے واسطے جنت دے اندر اپنا گھر بنا چھوڑے۔ علماء کرام بیٹھن تھے، انہوں دی موجودگی دے اندر ذمہ داری نہ عرض کرے نا کہ میرے آقا نے جو خوشخبری دیتی ہے مسجد بناون والے کو، فرمایا مم بنا، دوسرا بھی آنکھوں چاہا مم بنا، عربی دا لفظ ہے اور بنا ماضی دا صیغہ ہے۔ کیا مانا کہ جائیں بندے نے دنیا دے اتے اللہ دا گھر بنا چھوڑے، بنا چھوڑے، اگو اے نہیں آکھیا کہ اللہ والا بنے سی، فرمایا نا اتھا بھی ہی ہو، فرمائے کہ بن اللہ ہو، جائیں اتھا بنائے اللہ نے اتھا بنائے، اللہ نے اتھا بنائے، اگو مزارے دا صیغہ نہیں لایا، مستقبل دی گال نہیں کی تھی کہ میں بڑے ساں، فرمایا نا جائیں اتھا بڑا چھوڑے، ان دے بدلے ان اتھا بڑا چھوڑے، بیتن فی الجنہ، گھر ان دے واسطے کتا جنت دے اندر۔ سبحان اللہ۔ سارے بھی چوب ناراض نہ تھی بھائی دوستو، میں گل کرنے لگا، عامت الناس جڑے چوکا دے بہن والے وساخہ تے کچہریاں لاون والے ہیں، بہ کے تبصرے کریں دن اس نہیں، یہ مولویاں دا پیٹ دا پروگرام ہے، یہ ڈھڈ واسطے مسیحتہ بنے دن، بھئی کشے لفظی نہیں،
بس روٹی روزی دے واسطے نعوذ باللہ مسیح دا ڈھانگ چا رچیندن ای چوکن چ بہ کے ایسے لوگ آزاد منش تبصرے کریں ول پراپگنڈے دی دنیا ہے لوگ ادن ہاں میاں ہر کوئی ہاں نال ہاں ملائی بے دے جیا جیا صحیح اگے تھوڑیا مسیحتہ کھڑیاں تھیاں یہ بھی یہاں بڑا بلدیاں پہن صحیح میرے کوٹ چھوٹا دے علاقے والے دوستو اے اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھاں کہ ایسا لوگ روٹی روزی دی خاطر مسیحت نہیں بنے دے پیٹ کے ٹکر واسطے مسیحت نہیں بنے دے الحمدللہ سارا ایمان مضبوط ہے رزاق سارا کون ہے زور بولو اللہ انہیں کر ہیں مولوی دی روٹی بند نہیں کی تھی توارے گھر شام کو ہک کھامنا پک دے تے اللہ مولوی کو شام کو 7 کھانے کھویں دے کھویں دے نہیں کھویں دا پکویں دا توارے گھر رہے تے کھویں دا کے کو ہے مولوی کو ہے یہ سارا ایمان و یقین ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں اسا روٹی واسطے مسجد نہیں بنے دے بلکہ اسا مسجد اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سنت کے بنے دے میرے عزیز دوستو اور تصورات دی دنیا دے اندر میں تو مدینہ طیبہ دے اندر گھن جلا میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ دے اندر تشریف گھن لائنا علماء کل پوچھو میرے آقا نے مدینہ منورہ دے اندر سب تو پہلے اپنا گھر نہیں بنوایا سب تو پہلے میرے آقا نے ازواج مطہرات دے حجرات نہیں بنوائے میرے آقا نے مدینہ منورہ دے اندر کوئی محل باڑی نہیں بنوائی میرے پاک پیغمبر نے مدینہ طیبہ دے اندر کوئی اپنا مکان نہیں بنوایا بلکہ حدیث پاک دے اندر آدھے سی جب مدینہ طیبہ دے اندر تشریف گھنائے میرے آقا نے ایک زمین دا ٹکڑا پسند فرمائے زمین دا ایک کتاب پسند فرمائے اور میرے آقا نے صحابہ گل پوچھے آنے مدینہ گل پوچھے یارو اے زمین کے لیے میں محمد کو پسند ہے میں اتھے مسجد بڑا ہونا چاہتا مدینے والیاں نے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تو یتیم بچیاں دی زمین ہے ایک دا نام سہل ہے نام سہیل یتیم بچے ہیں اے انہاں دی زمین ہے میرے آقا نے فرمایا بچیاں کو بلاؤ بچیاں کو سجو روایات دے اندر آنے اس مقام تے کچھ خجور دے تنے آنے جے کو اساں خجور دے جتھے بھی سجے نہیں آئے سرے کی دے اندر خجور دے گھڑے بھی سجے نہیں آئے کچھ ٹوئے ٹکڑے ہاں سنگے زمین پسند فرمائیں گے بچے آگئے میرے آقا نے فرمایا او بچے او میں محمد اس مقام تے مسجد بنانا چاہنا بچے آکھن لگے فدا کا بھی امی یا رسول اللہ آقا سارے ماں باپ قربانوں میں اے زمین کیا ہے میرے آقا نے فرمایا نانا ان اشتریت بھی سمن میں محمد تمہارے کلو یہ زمین پیسے نال خرید کرے سا
کس نال گنساں؟ پیسے نال۔ آقا ہر شے تواڈے تے قربان ہے، فرمایا میں دنیا کو دساونا چاہنا میں محمد یتیمے دا حق کھسن نہیں آیا، سبحان اللہ بے شک یتیمے کو حق ڈیواون آیا، یتیمے کو حق ڈیواون آیا، یتیمے کنے حق گھنن نہیں آیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سید نے فرمایا انی اشتریت بثمن، میں پیسے نال گنساں۔ بچے آکھن لگے آقا اسا جانتے ہیں تسا ہجرت فرما کے آئے وے، گھر بار چھوڑ کے آئے وے، وطن چھوڑ کے آئے وے، سب کچھ مکہ مکرمہ دے اندر رہ دے، آقا تہاڈے کول پیسے کتھوں آئے، دولت کتھوں آئی، مال کتھوں آیا؟ میرے آقا نے فرمایا بچے ہو تسا زمین دا تعین کرو، پیسیاں دا تعین کرو۔ بچے بات آکھن لگے آقا اسا قربان تیری ذات تو پیسے دی گل نہ کرو، تیرے کول پیسے کتھوں آئے؟ جب دوسری بار بچیاں نے یہ گل کی تھی، میرے آقا دے غلام بے دم سید جانور والے، مال وارن والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجودا وفور جذبات نال فرماون لگے او بچیو زمین دے مردی آبادگی دا اظہار تساں کرو، اظہار تساں کرو، پیسے میں ابو بکر خرچ کرے ساں تے مسجد میرے آقا محمد رسول اللہ دی بڑھ سے تکبیر، نعرہ تکبیر، میرے حضرات چاندن بیان لمبا دیوے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ مارے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک خیال کیتا کرو کہ جرلے تساں عمرے تے ویندے وے، حج تے ویندے وے، تو کو علماء نے دسے سنی ودے ہو سو مسجد نبوی دی سرزمین او سرزمین ہے ایک نماز پڑھن نال 50,000 نماز دا ثواب ملے۔ کتنی نمازوں دا؟ جتا 50,000 دا پہکو مل سے اتھائیں 50,000 نماز دا ثواب جناب صدیق اکبر کو پہلے مل سے، کہ اس زمین تے مال کیلا خرچ سے زورل بولو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مسجد دی زمین خرید ہو گئی ہے اور اس بعد میرے آقا نے تعمیر دا ارادہ فرمائے۔ نوجوانوں میرے توجہ کرو، میں گزارش کر رہا جب مسجد دی تعمیر دا میرے آقا نے ارادہ فرمائے، صحابہ کرام مستریاں دی بھی لسٹ بنا رہے ہیں، مزدوراں دی بھی لسٹ بنا رہے ہیں۔ میرے آقا نے مزدوراں دی فہرست دے اندر اپنا نام لکھوائے کہ میں محمد دی اس مسجد دی تعمیر دے اندر عملی حصہ گھنساں۔ ساری زبان پریکٹیکل بھی آدن، عملی بھی آدن، صحابہ کرام آدن، جتھاں اساں نو پتھر چاہ کے مسجد نبوی دی تعمیر حصہ گھن دے ودے ہاسے اتھائیں میرے آقا ترائے پتھر چاہتے تے مسجد نبوی دے کم دی مزدوری ودے کرے دے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ عام مسجد نہیں، معمولی مسجد زورن بولو نہیں ہے۔ والعیاذ باللہ کئی لوگ آدھن جو ساری نماز ہی تھا سن دو کہنا ناراض نہ تھی بھائی، اساں اپنی آنکھیں نال ڈٹھے کئی وہ ہیں جڑے آدھن ساری اتنا نماز نہیں تھی دی، کئی وہ ہیں جڑے آتے وینل
پر روزہ اثر دے اتے بن کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھ دے ہی تو وڈی بد نصیبی دی کوئی انتہا ہے؟ بولے تے صحیح حضور فرمائے دے اپنے ہتھاں نال مسجد بنائیے، اپنے ہتھاں نال تعمیر فرمائیے۔ توجہ کرا میرے عزیزو، سب تو پہلے جڑی مسجد نبی بنیے ان دی چھت کھجور دیاں چھڑیاں دی آئی۔ کس دی آئی؟ کھجور دیاں چھڑیاں دی۔ می جو آوے ہاں دیوال اتو لیپا گارا کہیں میرے اندر آمن لگوے دا ہاں آئے قربان جاما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے وصال دے بعد ممبر تے بہ کے خطبہ دے من لگ گیا جمعہ تے بارش وسن لگی ہے۔ کیا وسن لگی ہے؟ بارش وسن لگی ہے، پانی اندر دو آئے، تھوڑا گارا مٹی اندر دو آئیے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال والا جوانا حضرت ابو بکر صدیق ہوا تھے بدل حاضر السقف ہے امیر المومنین، اے چھترندی کھڑی ہے مٹی گارا اندہ پہ چھت تبدیل کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر چھوڑ دیتا خطبہ چھوڑ دیتا اور آکے اس گارا مٹی جتھو آندہ پیا ہاں ترندی پئی ہے چھت اتھائیں کھڑ گئے تے او جڑی مٹی آ رہی ہے نا وہ وجود تے ملن لگ گئے، روندے بھی کھڑے فرمیدے کھڑے عمر میں ابو بکر نے اپنی آنکھاں نال ڈٹھے جو این گارے کو میرے آقا آپ لپے دے کھڑے ہیں، این مٹی دے نال میرے آقا دے ہاتھ مبارک لگل جتھا صحیح دے ہاتھ لگل تو وحدی میں ہی چھت کو تبدیل کرو میں تو خوش نصیب ہوں ہی مٹی ہی گارے کو اپنے وجود دے اتے بنے دا۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ توجہ ہے بھائی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں تے لوگ بتا دن کے جناب والا اے مولوی پیٹ واسطے مسجد ودے بڑے نن روٹیاں روزیاں واسطے ودے بڑے نن نانا اساں تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے مسجد بننے آئے جو میرے آقا نے مسجد دی اہمیت نسی ہے، اتنی اہمیت نسی ہے سادہ کی ایمان ہے میرے آقا رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع للمذنبین میرے محبوب نے میرے آقا نے جڑے میرے آقا ساری کائنات واسطے رحمتاً ایک دیوار کھڑے ہو کے اعلان فرمایا اے لوگو میں محمد دا دل کرنے میں محمد دا دل چاندے کہ میں اس مقام تے کہیں بے کو امام مقرر کراں نماز پڑھاون واسطے کہیں بے کو کھڑاواں اور بنتے انہاں لوگوں دے گھروں کو بھالا دیواں اگلا دیواں جڑے آزان دی آواز سن کے مسجد دے اندر نہیں آدے مسجد وچ نہیں آدے میں انہاں دے گھروں کو بھالا دیواں میرے دوستو میرے بزرگوں حضور رحمت للعالمین لیکن مسجد دی اہمیت رسامن واسطے میرے آقا نے فرمایا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد کہ مسجد دے ہمسائے دی نماز نہیں مکمل تھی دی مگر مسجد دے اندر تھی نہیں آزان سن کے مسجد جڑا نہیں آیا میرے آقا غصے پہ تھی نہیں کیا پہ تھی نا غصے تے ایسا لوگ
جڑے ڈھیر پڑھ لکھ گئے مسجد دے نال جو گھر ہوئے نا آدن یار مولی 24 گھنٹے سر کھاندن تے اساں کی تو گھر اپنا کیوں ہیں پٹ ونیوں ہاں علماء بیٹھن تھا میرے آقا نے فرمایا جلے آزان آندھی پئی ہوئے نا اون ویلے جرلی دعا منگو اللہ قبول فرما گے بیمارو لاچارو تکلیف نہ لو تجربہ کر کے دکھائے چاہ جلے آزان آندھی پئی ہوئے ہوں ویلے دعا منگو اللہ فرمائے دے این دعا دے آسمانہ تے آمن دی دیرے میری قبولیت دے اندر دیر نہیں ہوتی و تُس آدھے وے ایسا ہی تو کیا کر بنیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سینے میرے آقا نے اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ جب میرے آقا آخری وقت دے اندر تکلیف نالن بیماران حضور علیہ السلام تے اتے غشی دے دورے تو میں پایان سین غشی دے عالم دے اندر اور اما عائشہ الصدیقہ طاہرہ حفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دا سر مبارک اپنی جھولی دے اندر رکھ کے تے بیٹھیاں تھیاں حدیث رسول سنے دا پیاں ایمان رکھائے یقین رکھائے کہ مولوی دی گل نہیں یہ جڑیاں جھولیاں ہیں نا این دی تقسیم بھی میرے اللہ نے آپ کر چھوڑی یہ اللہ نے کی تھی یہ تقسیم فرما اعلان نبوت تو پہلے بچپن دی اندر میرے آقا جلے سیدہ آمنہ دے بطنی جو پیدا تھائیں جب تو نبی ہن لیکن اعلان نبوت نہیں کیتا حلی اعلان نبوت تو پہلے اللہ نے تقسیم کی دیئے یا چھوڑی آمنہ دی ہو سی تے سر محمد مصطفیٰ دا ہو سی یا چھوڑی سیدہ حلیمہ دی ہو سی تے سر میرے مصطفیٰ دا ہو سی تے اعلان نبوت تو بعد یا چھوڑی ابو بکر صدیق دی ہو سی تے سر میرے آقا دا ہو سی یا چھوڑی عائشہ صدیقہ دی ہو سی تے سر محمد مصطفیٰ دا ہو سی شان سیدنا صدیق اکبر شان امی عائشہ صدیقہ ایک آئیں تقسیم کی تھی زورن بولو اللہ نے تقسیم کی تھی اما عائشہ صدیقہ عفیفہ حضور علیہ السلام دا سر مبارک جھولی دی اندر رکھ کے بیٹھیاں تھیاں میرے آقا کو شدید بخار شدید تکلیف نالن اما سین پریشان حال بیٹھیاں میرے آقا نے آنکھ کھولئے سین نے پوچھے کیا مسجد دی اندر نماز ہو گئی ہے اما سین فرمائیں آقا انی نظرت من جلبابی کا انی نظرت بالجلبابی کا آقا میں کئی باری دروازے دے پیچھے جھنڈے کے آئیاں دیوانے پروانے مستانے تو ہری انتظار دی اندر ہم جنتظرون لکا یا رسول اللہ آقا تونے دیوانے انتظار دی اندر بلال آوازانے نہ کھلے بلال آوازانے نہ کھلے سن فرمایا توزعی وقتصری عائشہ میں کو وضو کراؤ عائشہ میں کو غسل کراؤ میں محمد مسجد دی اندر آپ نماز ادا کرن میں ساں سائیں کو وضو کرایا گئے سائیں نے پانی اپنے وجود سے سٹے غسل فرمائے نے اس حال دے اندر توجہ میری طرف اس حال دے اندر کہ میرے آقا صحیح طور تے اپنے قدمین مبارک دے ہوتے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ جناب عباس کو بلاؤ حضرت علی و عباس رضی اللہ عنہما تشریف کھلنائے میرے آقا نے
انہاں دے کندھیاں دے اوتے موڈھیاں مبارکاں دے اوتے ہاتھ رکھے تے مسجد نبوی دی اندر تشریف گھن گئے اتھا نماز تھائی کھڑی آئی توجہ ہے نا بھائی نماز پچھلے بھی بلاؤ نماز تھائی کھڑی آئی اور پہلے حضور دے فرمان دے مطابق حضرت ابو بکر نماز پڑھیں دے کھڑے ہن نماز پڑھیں دے کھڑے ہن ہن انہوں نے جو قدمین مبارک دا کھسکار سنے مسلح چھوڑن لگن مسلح چھوڑن لگن تو میرے آقا نے اٹھوں چلتے ہوئے فرمایا قف قف علی رسلک ابو بکر مسلح نہیں چھوڑنا اپنے قدمین تے اپنے قدمہ تے کھڑے رہو صحابہ در قریب ہے جو سالیہ نمازوں پرت منجن ہاں لیکن صحیح نے فرمایا ابو بکر اپنے قدمہ تے اپنے مقام تے ابو بکر تھوڑا جہاں انہیں پیچھا ہٹ کے کھڑن صحیح کھڑ نہ سکتے ہم میرے آقا انہیں اگو بہ گئے اور لوگوں صحیح نے والامامت جو فرمائیے صحیح نے نویں سرو نماز شروع نہیں کی تھی نویں سرو نماز پڑھامن شروع نہیں کی تھی بلکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جری نماز شروع کی تھی ہے جتھا تلاوت ہوتی ہے کنٹینیو میرے آقا نے ہوں نماز کو مکمل فرمایا دنیا کو دسا کہ جڑی نماز ابو بکر پڑھے نا پی ہاں میں محمد اوپر نماز پڑھے نا سمجھ دے پہ یا کوئی نہ لوگ ساکو آدھے نے صحابہ کریں دیں ابو بکر کریں دیں مسلح تے حضور آپ بھی بیٹھن تھوڑا جی پچھو نال ابو بکر بیٹھن تے حضرت علی و عباس رضی اللہ عنہما پچھا صفا دے اندر ہیں یعنی حضور ابو بکر دے امام تے ابو بکر پوری امت دے امام نعرہ تکبیر شان سیدنا صدیق اکبر میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرا عنوان نہیں موضوع نہیں ضمنی گل آ گئی ہے میں نے سیدھا پیا کہ مسجد دی اتنی اہمیت کہ میرے آقا اس تکلیف دے عالم دے اندر بھی نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر تشریف گھننا ہے آپ آگے نماز پڑھینے ہن تو ساتھ میں جڑے لوگ نعوذ باللہ مسجد دے نزدیک نہیں آندے یا العیاذ باللہ اب یہاں اے مسیطہ منن برہمن تے مولویاں دا کم میں ساری کیا غرض ہے میں مبارک بات دینا جناب سہیل صاحب کو جناب حضرت مولانا مفتی عبد الماجد صاحب کو کہ اس ٹاؤن دے اندر اے مسجد دا افتتاح کرا رہے ہیں علماء کرام دے بولو اور لوگوں جڑے تو سنسار شریک تھی دے پائے میرا اللہ دہدہ پائے دہدہ پائے نہیں دہدہ پیا بولو نا دہدہ پائے تو میرا اللہ دہدہ پائے اج اس مسجد دے افتتاح دے اندر تو سن شریکی ہوئے ایک کیڑا کم تھی دا پہ جڑا کم میرے آقا نے کیتے کہیں نے کیتے زور بال بولو آقا نے کیتے اساں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند خادم ہیں سالہ قرآن تے بھی ایمان ہے تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے بھی بولو نا ایمان ہے رمضان مبارک آ رہی ہے اور دیکھ دے بے کہ انشاءاللہ مسجد دیاں رونقاں رمضان دے اندر ودھ دیاں یا کوئی نہ جی بھائی ودھ دیاں قرآن دے ہر حرف دے سالہ ایمان ہے ہر لفظ دے سالہ کیا ہے زور بولو ایمان ہے یہ مسجد کعبہ بیت اللہ دی بیٹی ہے مسجد کعبہ بیت اللہ دی کیا ہے بیٹی ہے ایسا لوگاں نے مسجد آمن چھوڑ لیتے
علامہ اقبال آدھے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجاز نہ رہے، اور رہ گئی رسم نظا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین خصالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین خصالی نہ رہی، اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد آتے بن گئے لیکن نمازی بولو نا نہیں رہے، نماز تو نہیں آدھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں پچھلے بیان کے اندر بھی دسی آئی یہ مسجد اللہ دا قرآن آدھے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ مسجد اللہ واسطے ہیں تے اللہ دے گھر ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رات دے وقت دے اندر جب چندر نہ ہوئے تساں آسمان بن لکھو، آسمان تو لکھو، ستارے چمکتے ہوئے نظر آنے، تارے چمکتے ہوئے نظر آنے، اور کچھ نہیں نظر آنا۔ ایمیں جڑی آسمانی مخلوق ہے نا، جڑے ملائکۃ اللہ ہے نا، جڑے فرشتے ہیں نا، جان دے ہو فرشتے ہوں؟ اب بولو تو صحیح بھائی، جان دے ہو؟ کوئی نہیں جان دے، نہ تو سن دے ہو چلو ہیں۔ بعض فرشتے ہوئے، بعض فرشتے ہوئے جنہاں دی ڈیوٹی آسمان آتے، بعض فرشتے ہوئے جنہاں دی ڈیوٹی زمین دے ہوتے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں دن۔ ڈیوٹی کیا کریں دن؟ توجہ کرائے۔ علماء کرام دی موجودگی دے اندر آقا دا ہی فرمان پیش کرن لگا۔ میرے آقا نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض۔ سن دے پہ بزرگوں، ان للہ ملائکۃ، اللہ دے کچھ فرشتے ایسے ہیں سیاحین فی الارض، او زمین دے اتے انہاں دی ڈیوٹی ہے چل دن پھر دن ٹر دن پھر دن کیا وعدے کرے دو فرشتوں، فرشتے امتیاں دا درود سلام کٹھے وعدے کرے دن۔ کیا وعدے کٹھا کرے دن؟ درود سلام ہے۔ یہ الفاظ حدیث دے ذہن تے رکھائے کہ او فرشتے سیاحین فی الارض، سیاحین فی الارض، ایک روایت دے اندر یبلغون الصلاة من امتی حیثما کنتم، کہ حضور دا کوئی امتی کتھائیں بھی ودا ہوئے، کتھائیں بھی ودا ہوئے، او درود پڑھے، او سلام پڑھے، اے فرشتے او درود اکٹھا کرے دن، سلام اکٹھا کرے دن، تے ونتے کتھا پہنچے دن؟ میرے آقا دے روضہ اطہر دے پہنچے دن، روضہ اقدس دے پہنچے دن، روضہ امجد دے پہنچے دن۔ آقا اے ملائکہ تے آئے کھلے دن، تے اساں تے سنی کھلے آئے، مولویاں دے ساکو آکھے کہ جناب اے تے حدیث ہے، اے تے حدیث ہے، اساں قرآن پیش کریں ہیں۔ او بابا مچھالا میرے لیے سنا، توجہ کرائے، قیمتی کا لڑ کر رہے ہیں۔ وہ ساکوتے مولویاں آکھے کہ قرآن دے اندر آئے انکا میتون و انہم میتون۔
ورغلین شد لوگاں انکا میتون و انہم میتون. اللہ فرمائے میرے نبی تساں بھی مر چکے ہو، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، تے لوگ بھی مرن والے ہیں. بھائی یہ آیت قرآن دی سارا ایمان ہے. سارا کیا ہے؟ زور بولو. سارا قرآن دے ہر لفظ سے سارا، ہر حرف تے سارا ایمان ہے. بو آسی، خوشبو آسی، ہولے بولیں دے کس آسی؟ کیسے آسی؟ بو آسی. نبوت کو پسینہ آندے تا کیا آندی ہے؟ زور بولو. خوشبو آندی ہے. ام حیمن، ام سلیم حضور علیہ السلام آرام فرما ہوندے ہن، سیدہ پسینہ مبارک جمع کرے دیا ہن. والجرے لادک کہ تقریب اچ ونجن ہا، شادی خوشی اچ ونجن ہا، سکھیاں سہیلیاں پوچھ دیا ہن ام سلیم عطر کتھو گے نہیں ہے، یہ عود ہے، عنبر ہے، کستوری ہے، کیڑی شے ہے؟ فرمین دیا ہن یہ دنیا دا عطر نہیں ہے، یہ میں حضور علیہ السلام دا پسینہ جمع کرتے لائے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معلوم ہویا عقیدہ حیات النبی. یار بکواس سے کرن لے. معلوم ہویا یہ مٹی او مٹی نہیں، یہ مٹی او مٹی نہیں، یہ مٹی جنت دی مٹی. کیڑی مٹی ہے؟ جنت دی. کہ اتھا خوشبو ہے. اور اگاں سنو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، اللہ پاک ہر شے برداشت کریں دے، پر اپنے محبوب دی ذات دے بارے دے اندر ایسا لفظ، ایسی چیز بھی برداشت نہیں کریں دا جن دے چون احانت دی بو آندی ہوئے. تو سمائیں تقاضا کریں دے ہیں، بدبو آندی ہے، کریہت آندی ہے. اما عائشہ صدیقہ فرمینین میرے آقا تقاضے واسطے ونجن ہا، بعد ازاں اساں ونجو ہا، ما وجدتو فی الا ریحن طیبہ، اتھا ہور کوئی شے نظر نہیں آدی مگر ایک بینی خوشبو آندی ہوندی ہے. اللہ زمین کو حکم دیندہ ہے کہ سید تقاضے کو نگل جاؤ، متن عمل والا کوئی کراہت دا اظہار چا کرے. ایمان تو خارج تھی ویسی، فرق ہے کیا ہے؟ انکا میتون و انہم میتون. فرق ہے. لوگو میرے دوستو یہ دھوکہ ودے دینن. یہ اللہ نے اگر آیت اس وقت اتاری ہے کہ سیاں تسا وفات پا چکے وے نا، اللہ خبر دینا پائے سیاں تہاڈے اتے بھی موت آسی، کہ میں ہی ذات ہاں جڑی حی لا یموت، میں زندہ رہنے تے کدھیں وفات نہیں پاونی. ہن قبض روح دیاں کئی شکلاں ہیں، کئی صورتاں ہیں. اللہ نے کیویں روح قبض کیتی ہے؟ میں پرلی تقریر حضرت نانوتوی دا ایک جملہ بیان کیتا ہا، کوئی بندے آدھے وطن جناب کیویں ہو سکتے؟ او بھائیو ساڈا عقیدہ ایمان ہے. جی میں تو کو مٹی دا دسیندا پیاں، توجہ وچ بیٹھے ہوئے تے ایک بئی گل وی دسی ونجا، حضرت اجازت ہوے ٹھیک ہے نا. اے لوگ پتھر دل تھائے ودن. کیا تھائے ودن؟ پتھر دل. یار انہاں دا کلیجہ ہی نہیں پھٹدا کہ ایسی گل بار بار نعوذ باللہ. یہ قرآن ہے اللہ دا. اندے حضرت اللہ نے پتھراں دیاں قسماں بیان کیتیاں. گل سن مزہ آسی. کس دیاں؟ پتھراں دیاں قسماں. پہلا سپارہ ہے میرے دوستو، میرے بزرگو، اللہ پاک فرمیدن ثم قست قلوبکم
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فرمایا بعض پتھروں ہیں جڑے پھٹن انہاں چوں نہراں جاری ہوندیاں بعض پتھروں ہیں لما یشقق جل کھلدن تے ول فیخرج منہ الماء انہاں پتھراں وچوں پانی جاری تھیندے نہیں تھیندا تے بعض پتھر لما یہبط من خشیت اللہ اتوقعاتن جناب والا العیاذ باللہ نبی سنجی دھوتی پوتی میت پیت ہے دھوتی پوتی میت پیت ہے روح مع الجسد نہیں آؤ میرے دوستو میرے بزرگو آؤ میری گل سنو پتھر ساکت بھی ہے پتھر جامد بھی ہے ساکت بمانا خاموش جامد بمانا جڑا ہلدا چلدا آپے نہیں ہے وہ آپے ہلدا چلدا نہیں ساکت بھی ہے جامد بھی ہے لیکن قرآن آدھا پہ وہ پتھر ایسے ہیں کھلن تے پانی دے چشمے نکلن کھلن تے پانی دیا نہرہ نکلن تے بال پتھر مانا کرنا لما یحبط من خشیت اللہ اللہ دے خوف کو لو روندن اللہ دے خوف کو لو روندن تے بھائیو روندی او شے ہے جن دے اندر حیات ہوئے جن دے اندر کیا ہوئے زورن بولو زندگی ہوئے حیات ہوندے ہوئے حیات والی شے روندی ہے جڑی مر گئی ہے او کڑھائی روندی نہیں ہے تو قرآن جو عہدہ پائے کہ پتھر او ہن جڑے روندن ساکت بھی ہیں جامد بھی ہیں لیکن روندن گویا انہ دے اندر حیات ہے تو خیال نہیں آندہ پتھر دے اندر تا حیات منے دے وے نبی دے اندر حیات نہیں منے دے عقیدہ حیات النبی اچاک عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر کوئی گال سمجھ آئیے پتھر اچ قرآن عہدہ پہ حیات ہے جو اور روندہ پہ ہن پتھر آلہ یا نبی آلہ پتھر دی حیات تمنی سے تے نبی دی حیات اگن زور کیوں دے دے زور کیوں دے دے زور اس واسطے دے دوں میرے بھائیو جڑے لوگاں دا ایک خیال ہے کہ میرے آقا کوٹ چھٹے بھی ہیں تے لئیے بھی ہیں ملتان بھی ہیں تے لاہور بھی ہیں کروڑ بھی ہیں تے عرب بھی ہیں تے امریکہ بھی ہیں تے جناب اور پھر دی ودیے اسا دے پھر دی نہیں ودی میرے آقا دی روح ایسی اعلیٰ روح ہے جڑے میری آقا دے وجود مسعود دے اندر ہے کیوں سارا عقیدہ ایمان ہے حضور دا روح بھی اعلیٰ تے جسم بھی تے روح بھی اعلیٰ جب وہ اعلیٰ روح ہے سارا عقیدہ ایمان ہے کہ وہ ایسی اعلیٰ ہے کہ کعبے تو اعلیٰ میرے آقا دی روح کعبے تو اعلیٰ میرے آقا دی روح آسمانہ تو لو تو بلے دے آؤ لو تو قلم تو عرش تو کرسی تو دناف فتد اللہ تو قاب قوسین تو اعلیٰ اور جڑی اعلیٰ تے افضل شے ہوئے او مفضول مقام تے نہیں آدھی قرار نہیں پکڑیں دی تو اگوا دینا اعلیٰ علیین چلی گئی ہے بمطابق قرآن
اعلیٰ علیین دا مقام گھٹے تے میرے آقا دی روح دا شان ودھے اعلیٰ ہے تو قاعدہ قانون ہے کہ افضل شے اعلیٰ شے اگر استقرار پکڑے سی قرار پکڑے سی تے اعلیٰ مقام تے پکڑے سی مفضول مقام تے نہ پکڑے سی او میرے عزیزو جب حضور دے وجود تو اعلیٰ مقام ہو رہے بھی کوئی نہ تو اس واسطے اللہ نے اون اعلیٰ روح کو ہی اعلیٰ جسم دے اندر رکھے ہوں اعلیٰ روح کو کتھا رکھے ہی اعلیٰ جسم تے رکھے کوئی بھائی جھا اعلیٰ ہووے تو ساکو دکھاؤ ہووے تے لساؤ کچھ تھوڑا جہاں سوچو غور کرو فکر کرو میرے بھائیو عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ کیا ہے بنیاد ہے عبادات دی قبولیت دا تعلق عقائد دے نالے عقیدہ صحیح ہو سی عبادت قبول ہو سی عقیدہ صحیح نہ ہو سی عبادت قبول نہ ہو سی میں نہیں آدھا یہ اللہ دا قرآن دے یہ ابو جہل جنہ نا سنی ودے وے نبی صحیح دا کون تھی دا چاچا تھی دا ٹھیک ہے نا مکے رہن دا اور کعبہ بیت اللہ دی بہاری لے دا حاجیاں کو ستو پی لے دا سمجھ آندی پئی ہے نا تو سمے اٹھ دے ہیں تواری نگاہ میری نگاہ شہر تے ای مسجد تے پوندی ہے وہ اٹھ دا سویرے ان دی پہلی نگاہ کعبے تے پوندی ہے 70 حجوں کیتیاں ہاں کتنیاں 70 حجوں طواف بھی کریں دا لیکن عقیدہ درست نہ ہے اللہ دا قرآن دے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا دہاڑے قیامت دے ان دے اعمال کو میں تلاوڑے چی نہ گھننا سا وزن ہی نہ کرے سا کیوں عقیدہ صحیح کوئی نہ ہا یہ عقیدہ سا کو کہیں دیتے ضرور بولو چاہا حضور دے سارے ہوتے لکھاں احسانات ہیں کروڑاں احسانات ہیں ارباں احسانات ہیں اللہ قرآن ہی چاہ دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منت لیمی احسان لیمی اپنا محبوب پیغمبر توڑے چو بھیجے می حضور دے کروڑاں احسانات ہیں سب تو بڑا احسان اے ہے کہ حضور نے سکوں اللہ دا رستہ دکھائے کہ دا رستہ دکھائے اللہ دا ہن جڑا اللہ دا رستہ دکھاون والا ہے اسا نعوذ باللہ آنکھوں او ختم ہو گئے میرے کو سمجھ نہیں آتی انہاں دا ہاں نہیں ڈلیندا جلے نعوذ باللہ یادن مر گئے یارو کیا ہے وہ ہستی ہے اگر کہیں جملے وچوں توجہ کرائے ایویں ہوا بھی آندی ہوئے نا احانت دی توہین دی اللہ صحابہ کو بھی وہ جملہ نہیں آکھا دیتا حالانکہ صحابہ بڑے پیارے ہیں خدا کو نبینا صحابی جو ہے تو میرے آقا نے توجہ نہیں کی تھی اللہ نے کہ عبسا کیوں منہ موڑے وے کیوں رخ انور پھیرے وے میرا نبینا ہے لا تعدو عیناک عنہم کہیں دو نہ ڈٹھا کرو انہاں دو ڈٹھا کرو لا تعدو عیناک عنہم فرمایا اپنی نگاہ الفت کو نگاہ محبت کو نگاہ لطف کو انہاں کہنے نہ پھیریا کرو لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن پاک دے اندر آیا کھڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے آقا دے نال گفتگو جو فرماوینا تو عرض کریں دے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا سالو متوجہ ہوں سالو نظر التفات فرماؤ سالو نظر شفقت فرماؤ راعنا
مشرکین مکہ جڑے کی ٹوہ دے اندر رہنے کہ نعوذ باللہ کوئی موقع ملے کہ حضور دی احانت کروں. انہوں نے جب اے لفظ سنیا وہ آنکھن لگ گئے راعینا 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 کھڑی زیر راعی عربی دی اندر چرواہے قواتن آجڑی قواتن آجڑی قواتن انہاں دی نیت او ہونی آئی لیکن صحابہ کرام تے اے لفظ بھولے دیان راعینا آقا سالو متوجہ ہو رب کائنات نے فوراً قرآن نازل فرمایا جبریل لبیک یا جلیل میرا قرآن کھل منجو حضور کو آکھو انہا صحابہ کو آکھل لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا اے میرے محبوب دی مقدس جماعت آئندہ واسطے یہ لفظ راعنا استعمال نہ کی کرو بلکہ وقولوا انظرنا انظرنا او جملہ کیا کرو انظرنا جو جملے میں جو تھوڑا جیاں تشابہ پیا پیدا تھی دے سمجھ آ رہی اللہ ایسا جملہ ہی نہیں علامہ دے دا اساں تقریرہ دے اندر العیاذ باللہ نعوذ باللہ بار بار عقیدے درست کرو بھائی عقیدے دا خیال کرو یہ مسجد دی افتتاحی تقریر ہے میں اس وقت سے مسجد دے اتے بیان کر رہا ہوں اور میرے آقا این ٹائم بھی جتھا ستے ہوئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اور روضہ کتھا کھڑے مسجد نبوی دے اندر کھڑے تھے کہیں مستقل وقت زندگی رہی حیات النبی دے اتے میں تو مستقل وعظ سنے سا تقریر سنے سا اور قرآن دے مطابق الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہے سادہ عقیدہ قرآن و سنت ہے جنہ لوگوں کو مغالتے ہیں توجیحات ہیں شک و شبہ ہیں وہ آمن بیت گل کریں انشاءاللہ سے دور کرے سو اسا کو اپنے اسلاف تے اپنے اکابر تے اپنے بزرگاں دے اتے اعتماد ہے بولنا کیا ہے اعتماد ہے اساں دو بندی سروینے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جس وقت مدینہ طیبہ دی سرزمین دے اتے لتھنا علقو عجل 10 میل دور مدینہ طیبہ تو جوان سواری تو لائے پہ پیدل چلتے پائن جتیاں لہا چھوڑیاں نے اور مدینہ دی کنکریلی زمین پتھریلی زمین آپ دے قدمین زخمیوں بینن خون وحدہ ودے لیکن عاشق صادق کو پتہ کوئی نہیں ہے شاگردان آکھے حضرت خون وحدہ ودے خون وحدہ ودے فرمینے نہیں زبان تے ترانا جاری ہے کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مرغار جیواں تے مدینہ دے کتیاں دے نال پھراں اور مراں تے مدینہ دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بنا میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہ دے اسم مقلد ہیں امام صاحب مدینہ طیبہ دے اندر تشریف گھلائل ایک دن گزرے 2 دن 3 دن تریجے دی شاگرداں کو آگل میں کوئی اجازت لیو میں واپس وجنا چاہنا شاگرداں دن حضرت نہیں سارے تے علم و عرفان دی بارش ہو رہی ہے مزید قیام فرماؤ 3 دن مزید قیام کیتے ہیں وقت اجازت مندے پائن توجہ میری طرف 6 دن گزر گئے
6 دن گزر گئے وقت نے اجازت طلب کی تھی لوگ مدینے والے دیوار بن گئے حضرت سب کو فائدہ ہو رہی ہے علمی فائدہ مہربانی کرو قیام اتنی کرو وطرے بھی مزید رہ گئے 9 دن ہو گئے 9 دن وقت اجازت طلب کرن لگ گئے او مدینے دے لوگ سیسا پلائی دیوار بن گئے آپ نے فرمایا چلو رہوینا نوڑی بہ 11 دن جب 11واں دن گزرے وقت اجازت طلب کی تھی لوگ آگئے حضرت خیر تے ہیں حکمن چلا شاگرد عرض کرن لگے حضرت کیا تھی گئے لوگ نے مہینے قیام کرے دل آپ نے فرمایا راز دی گل ہے نسرہ نمی چاہنا میرے عزیزوں میرے شاگردوں اور سنو میں ابو حنیفہ جنہار اس سرزمین تے مسجد نبوی دے اندر قدم رکھے نہیں جڑے وضو نال آیا ہمیں 11 دن گزر گئے ہوں وضو نال کھڑا دیا حضور دی مسجد دا ادب احترام اتنا ہے روضہ اقدس دا احترام اتنا ہے کہ میں بے وضوئی نہیں کی تھی کھادا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں عکس و زندہ کی میں روحانی غذا کیڑی غذا روحانی غذا ایک تو والا میرا جسم ہے ایک روح ہے روح اصل ہے جسم فرائے روح دی غذا اے گندم چاول پانی اے جسم دی غذا اے چاول پانی کڑک اے چیزاں تے روح دی غذا اللہ دا ذکر تے تلاوت قرآن ہے 11 دن فرمایا میں انسان ہوں میری بساط تو باہر ہے کہ میں مزید قیام کرا بس میں کوئی اجازت دے میں اے نہیں چاہتا جو میں مدینہ شریف دے اندر بے وضعی کرا فرمایا بس میں باہر ویساں